بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین مناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ دینی مسائل کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے ضروری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا، اب سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو کہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں، اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ پا سکیں۔ شروع کرتے ہیں دینی مسائل۔ عن ابن مسعود رضی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد اقرئ امتک ومنی السلام واخبرهم ان الجنۃ طیبۃ الرطب عذبۃ الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شب معراج میں جب میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ کہنا کہ جنت کی نہایت عمدہ پاکیزہ مٹی ہے اور بہترین پانی، لیکن وہ بالکل چٹیل میدان ہے۔ جنت کے پودے اور درخت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پاک کلمات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے سلام بھیجا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا، جس شخص کے پاس یہ حدیث پہنچے وہ پڑھے یا سنے، جیسا کہ ابھی پڑھی، تو اس کو چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام کے جواب میں یہ کلمات کہے، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد ہے کہ جنت کی مٹی بہترین ہے اور پانی بڑا عمدہ۔ اس کے دو مطلب ارشاد فرمائے، پہلا یہ کہ صرف اس جگہ کی حالت کا بیان کرنا مقصود ہے کہ بہترین جگہ ہے۔ جس کی مٹی کے متعلق حدیث میں آیا وہ مشک اور زعفران کی ہے، اور پانی نہایت عمدہ ہے۔ ایسی جگہ ہر شخص اپنا مسکن بنانا چاہتا ہے، اور تفریح اور راحت کے لیے باغ لگانے کے اسباب مہیا ہوں تو بھلا کون چھوڑ سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ جس جگہ زمین بہتر اور پانی بھی اچھا ہو وہاں پیداوار بہت ہوتی ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینے سے ایک درخت جنت میں قائم ہو جائے گا، پھر وہ جگہ اور پانی کی عمدگی کی وجہ سے خود ہی نشو و نما پاتا رہے گا۔ صرف ایک مرتبہ بیج ڈال دینے کی ضرورت ہے، باقی سارا کام خود ہو جائے گا۔ لیکن یہ بیج آج میں اور آپ ڈال سکتے ہیں، جتنا چاہیں پورا دن رات ہر وقت پڑھ سکتے ہیں،
ان سارے کلمات کو پڑھیں یا ایک دو کو پڑھیں یا آگے پیچھے پڑھ لیں، یہ بھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ امت کے لیے کتنی آسانی، اور اللہ کی رحمت کو بیان فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر اور کلمہ شریف اور دیگر کلمات بھی ارشاد فرمائے، لا حول ولا قوت الا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کلمتان، دو کلمے زبان پر بڑے ہلکے پھلکے، اللہ پاک کو بہت ہی محبوب اور پیارے لگتے ہیں، اور کل قیامت میں ترازو میں تولنے میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہر دم اپنی یاد کی توفیق بخشے۔ سامعین و ناظرین محترم، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ دینی مسائل۔ آج اس میں چند جو ضروری کلمات ہیں جو بہت زیادہ اپنا وزن رکھتے ہیں، وہ اس کے بارے میں میں نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ میرا ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔